حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں کھڑے ہیں اور اس انداز میں کھڑے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے پوچھا من اشجع الناس، سب لوگوں میں، سارے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر نڈر مجاہد کون ہے؟ جب آپ نے لوگوں سے پوچھا تو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا اے علی شیر خدا، آپ سب سے زیادہ بہادر اور نڈر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں شجاع ہوں، اشجع نہیں۔ اشجع الناس ابو بکر، سب سے زیادہ بہادر نڈر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کس طرح؟ آپ نے دلیل دی کہ بدر کا دن تھا جب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی نگرانی کون کرے گا۔ خدا کی قسم جب یہ اعلان ہوا تو اگرچہ ہم میں سے ایک ہی آگے بڑھ سکتا تھا، ابھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آگے بڑھ گئے۔ سرکار کے خیمے کے پاس ننگی تلوار لے کے پہلے نمبر پر جو کھڑے ہو گئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر ان میں سے کوئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہادر ہوتا تو پہل کر جاتا۔ سارے سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آگے بڑھ گئے۔ سب کو پتا تھا کہ جنگ کا سب سے زیادہ زور اس وقت، سب کو معلوم تھا کہ جنگ کا سب سے زیادہ زور اس خیمے پر ہوگا، کیونکہ کافروں کی گندی نظریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی ہوئی تھی۔ وہ سرکار کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور مسلمان کی فوج مختصر سی تھی، لہٰذا ایک آدمی کی ڈیوٹی لگانی تھی جو سرکار کا دفاع کرے۔ وہ آدمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جدھر سے تیر آتا، جو کوئی تلوار سے حملہ کرتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے تیروں، ساری تلواروں کے بار اپنے جسم پر برداشت کیے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان کو نہیں جانے دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی مشرکین مکہ کی طرف سے جنگ بدر میں شامل تھے۔ جنگ بدر کے بعد جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے ابا جان، بدر کے دن آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے اور میں نے جان بوجھ کے تلوار کو روک لیا۔ جب تلوار کے نشانے پر آپ کا سر آ گیا تھا تو محبت پدری نے جوش مارا، میرے اعصاب سکڑ گئے۔ میں نے آپ کو باپ سمجھتے ہوئے اگرچہ آپ میرے مخالف لڑ رہے تھے، اپنی تلوار کو پیچھے روک لیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنا رہے تھے تو جیسے ہی ان کی بات ختم ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، تو نے مجھے اس دن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تیرا سر آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کے تجھے معاف نہیں کرتا، سرکار کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بتوں کی محبت اور ہے، محبوب کی محبت اور ہے۔ بتوں کی محبت اور باپ کی محبت کا مقابلہ ہوا تو باپ کی محبت بتوں کی محبت پر غالب آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میری جو سرکار سے محبت تھی وہ اتنی قوی تھی کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو ہرگز بچ کے نہ جاتا، میں یہ ہرگز نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سمجھتا کہ تو میرے محبوب کا دشمن ہے، اس لیے میرا بھی دشمن ہے۔